जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 2 शुरू करने लगे हैं और यूनिट 2 का थीम क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है, कि गुर्बत का खात्मा। तो इसका जो सबसे पहला सब यूनिट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो है जी पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 1। तो इसको हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को पहले से देखें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं क्या। पूरी दुनिया में कुछ मसाइल चल रहे हैं, ये 17 चीज़ें ऐसी हैं, इनमें 17 हैं। हम तो अभी सिर्फ पॉवर्टी को पढ़ेंगे। मतलब गुर्बत का ख़ात्मा करना, सही इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लोगों की सेहत का ख्याल करना, क्लाइमेट चेंज हो गया, लोगों को पीने का पानी, ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ ने ये एक्शन लिया है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2030 तक पूरी करनी है, कि कोई इंसान गरीब ना रहे। वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोई गरीब ना हो। और इसी तरह ये यूएनओ से जब भी कोई एक्शन होता है, यूएनओ से होता है। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं। आप देखें, आज 2024 है, 25 की पहला दिन है आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2025 का 1 जनवरी का दिन है। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि 2026 तक, ठीक है, सारी कंपनियों को यूएनओ ने ये ऐलान कर दिया कि मोबाइल का चार्जर जो होगा टाइप सी होगा। 2026 के बाद कोई भी कंपनी कोई दूसरी टाइप का नहीं बनाएगी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जितनी भी लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, स्पीकर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, सबको टाइप सी लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हकूक़ुल इबाद की, कि इंसान अगर ज़मीन पे आया है तो उसको बराबर के हकूक़ एंजॉय करने चाहिए। ठीक है, कि इंसान जब कहीं सफ़र पे निकल रहा होता है तो उसको लगता है कि पता नहीं वहाँ पे मेरा जो चार्जर मेरे मोबाइल को लगता है वो वहाँ होगा या नहीं। तो उन्होंने ये बैठे-बैठे ये किया कि ये इंसानी ज़हन किसी कदर अज़ियत में आता है थोड़ा-सा, तो इसका कोई हल निकाला जाए। ठीक है, तो उन्होंने टाइप सी कर दिया। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो एक गूगल कर लीजिएगा, व्हाइट मैन्स बर्डन। वैसे भी अंग्रेज़ों की ये फ़िलॉसफ़ी है, ये पता नहीं, अब मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, व्हाइट मैन्स बर्डन। आप अगर गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अंग्रेज़ ये समझते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह ने विज़डम, अक्ल, दानाई उन्हीं को दी है। बाकी जो पूरी दुनिया है उन्हीं के ऊपर ये बोझ है। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब ये है कि शऊर, अक्ल, फ़हम, इदराक ये सिर्फ़ गोरे लोगों को है, वो ये समझते हैं, और उन्हीं को ही सारा कुछ ठीक करना है। बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने उनको शऊर देना है। ठीक है? तो इसी तरह ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें एक पॉवर्टी भी है। तो इसको शुरू करते हैं कि ये 2030 तक ख़त्म करनी है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? एसडीजीज पढ़ेंगे। ठीक है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज द सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स provided by the UN to unite the global stakeholders in the work toward the better and more sustainable future for the everyone. सस्टेनेबल का मतलब होता है मुस्तहकम। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, 17 ऐसी गोल्स हैं जो कि यूएनओ ने मुहैया की हैं, ताकि दुनिया के जितना भी फ़रीक हैं, दुनिया के जितना भी हुकूमत के लोग हैं, वो सारे एक साथ मिलकर एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करें। द एसडीजीज प्रोवाइड अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक तारीखी मौका है, पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे कि जिसमें सारे पार्टनरशिप साझेदारी कर रहे हैं ताकि दुनिया के मसाइल को ख़त्म किया जा सके। द वर्ल्ड फेसेस, वो मसाइल जिनको दुनिया फेस करती है, दुनिया को जो मसाइल दरपेश हैं, सच एज़ एक्सट्रीम पावर्टी, जैसा कि बहुत ज़्यादा गुर्बत, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, ये जो माहौल की तबाही है, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और जो कि इम्तियाज़ी सलूक है। इम्तियाज़ी सलूक क्या है? गोरा काला, तो ये जो नस्ल का फ़र्क है ये नहीं होना चाहिए। कोई सुपीरियर किसी से नहीं है, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, सारे बराबर हैं।
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم SDGs کہتے ہیں، 17 چیزوں میں یہ آتی ہیں۔ Sustainable development is most often defined as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان کو زیادہ تر اس طرح بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ میٹنگ دا نیڈس آف دا پریزنٹ، کہ موجودہ دور کی ان تمام تر ضروریات کا پورا ہونا وداؤٹ کمپرومائزنگ دا ابیلٹی آف فیوچر جنریشن، کہ موجودہ دور کی بھی ساری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اس طرح سے پورا کیا جائے کہ ان کو پورا کرتے کرتے آپ کا فیوچر بھی امپیکٹ نہ ہو، ٹو میٹ دیئر اون نیڈس۔ یہ نہ ہو کہ فیوچر میں، مستقبل میں اور ان کو پھر کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ Sustainable Development Goal 1 is to end poverty in all forms of everywhere by 2030۔ تو اس کا سب سے پہلا جو کام ہوگا اس کا کہ 2030 تک غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایکسٹریم پاورٹی ہے، اب دیکھیں غربت نہیں ہے، ایکسٹریم پاورٹی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ غربت ہے جہاں پہ ایکسٹریم پاورٹی ہیز ان مینی کیسز، کہ یہ جو بہت زیادہ غربت ہے بہت سارے معاملات میں ریزلٹڈ ان مینی سیویئر پرابلم، یہ بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے، سچ ایز سوشل ایکسکلوژن، سچ ایز، اب دیکھیں جو غریب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو معاشرہ اسے الگ کر دیتا ہے، کئی بنا پر اسے الگ کیا جاتا ہے، ڈیزیزز، بیماریوں کی وجہ سے بھی بیچارے کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے، انسٹیبلٹی، اور وہ غیر مستحکم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں جینے کے لیے، مستحکم ہونے کے لیے منی از مور دین واٹ کین وی سے، ٹھیک ہے، تو آج کل پیسے کی ضرورت ہے ہر کسی کو۔ اینڈ کنفلکٹس، اور تنازعات، اور کیا ہوتا ہے، تنازع کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر ایک بندہ غریب ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے خرافاتی ہی اس کے دماغ میں آئیڈیاز آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی کرمنالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو جرم کرتے ہیں نا لوگ، یہ زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے ہوتے ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اشیاء نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ جرم کا رخ کرتے ہیں۔ ہائی پاورٹی ریٹس آر موسٹ آفٹن فاؤنڈ ان دا کنفلکٹ ریڈن ریجنز۔ تو یہ جو بہت زیادہ غربت والے علاقے ہیں یہ سب سے زیادہ ان علاقوں میں بھرے ہوئے ہیں جو کہ غریب ہیں، اینڈ چلڈرن آر ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹڈ، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے پھر وہ غیر متناسب طریقے سے، مطلب ضرورت انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس لیول پہ ان کو وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو اثر ہوتا ہے۔ 1 out of 5 children currently live in extreme poverty، اور یہ دیکھیں کہ ہر 5 میں سے ایک بچہ انتہائی غربت میں رہتا ہے۔ therefore، اس لیے ensuring social protection for vulnerable groups، vulnerable کہتے ہیں کمزور کو، جو غیر مستحکم ہوتا ہے، اس لیے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ جو کمزور گروپ ہیں ان کی حفاظت کی جائے، سچ ایز چلڈرن اینڈ نیو مدر، جو بچے ہیں اور نئی جو مائیں ہیں، ایز اے کریٹیکل ٹو ریڈیوس دا پاورٹی۔ تو یہ چیز جو ہے کریٹیکل، یہ تشویشناک ہے کہ غربت کو ختم کیا جائے، یہ نہ ہو کہ آنے والی نسلیں بھی اسی غربت میں رہیں اور اسی طرح جرم کی دنیا میں وہ رہتے رہیں۔ Pakistan has displayed a commendable commitment to the 2030 Agenda for the Sustainable Development, as it was one of the first countries to endorse it globally in 2015۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے قابل ستائش طور پر اس عہد کو اپنایا اور اس کی حمایت کی کہ ہاں 2030 تک ہم اس کو ختم کریں گے غربت کو، اور یہ کب ہوئی؟ 16 فیبرری 2016، اور 16 فیبرری کو اس نے انڈورس کیا۔ دا پارلیمنٹ یونینیمسلی approved the Sustainable Development Goals as the National Development Agenda، اور متفقہ طور پر ساری پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی اس چیز کو اپنایا کہ اس پہ کام کیا جائے، اور یہ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے۔ Since then، تب سے the country has made considerable progress by mainstreaming these goals in national policies and strategies and developing an institutional framework۔ تب سے یہ ساری چیزیں پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے مرکزی دھارے میں شامل کی ہیں۔ مرکزی دھارے میں شامل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس چیز کا ہر لحاظ سے خیال کیا جائے۔ For the SDG
implementation in Pakistan کہ پاکستان میں ان چیزوں کا نفاذ کیا جائے۔ SDG support units have been established at federal and provincial level with the planning institutions, Ministry of Planning Development and Special Initiatives and Provincial Planning and Development Departments۔ یہ منسٹری ہے، یہ منسٹری کا نام ہے جو کہ صوبائی اور فیڈرل لیول پہ یہ سارے ادارے بنائے گئے ہیں تاکہ ان چیزوں کی دیکھ بھال کی جائے۔ ٹو گائیڈ SDG implementation and monitor its progress کہ جو اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس چیز کا نفاذ کرائیں گے اور اس کو مانیٹر کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ In 2018 the government designed and approved a national SDG framework that envisages a national vision to prioritize and localize the SDGs۔ اور 2018 میں گورنمنٹ نے ایک ایسا پلان، ایک ایسا ڈھانچہ بنایا جس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا پاکستان اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ Localized provincial SDG frameworks are being formulated، اور مزید بھی اس چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ لوکل عوامی لیول پہ بھی یہ اس طرح کے ڈھانچے بنائے جائیں تاکہ پاورٹی کو، غربت کو ختم کیا جا سکے۔ The focus of the government is on the mainstreaming SDGs planning process۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو گورنمنٹ کا سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ SDG پہ کام کیا جائے۔ Ensuring strong monitoring and reporting on SDGs، اور گورنمنٹ اس بات پہ بھی بھرپور کام کر رہی ہے کہ اس بات کی دیکھ بھال کی جائے اور کہیں پہ بھی کوئی کمزوری اگر ہے تو اس کی رپورٹ کی جائے۔ Ensuring public financial allocations are aligned to SDGs and alternate financing modalities are being explored۔ Ensuring public financial allocations are aligned، اس کا کیا مطلب ہے؟ allocation کہتے ہیں مختص کرنے کو، کہ عوام کے لیے ایک خاص قسم کے بجٹ جو ہوں، پیسہ ہو، وہ مختص کیا جائے تاکہ عوام ان طریقوں پہ کام کر سکے، اور فائنانسنگ موڈیلٹیز وہ جتنا بھی طریقہ کار ہوں ان کو فائنانس کیا جائے اگر وہ اچھے طریقے ہیں تاکہ عوام کو بھی اس چیز کا شعور ہو۔ اینڈ بینیفٹنگ فرام دا یوز آف ٹیکنالوجی ٹو ایکسلریٹ دا پروگریس ٹورڈ دا SDG، اور اس وجہ سے کہ ان کو بجٹ دیے جائیں، زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ تو ہوپ فلی یہاں پہ ووکیبلری وغیرہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔